اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین المدبر بلا وزیر ولا خلق من عباده یستشیر الاول غیر موصوف والباقی بعد فناء الخلق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن أكيس المؤمنین اکثرهم ذکرا للموت واشدهم له استعدادا صلوات سامعین محترم، حاضرین مجلس، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ موت حتماً آئے گی اور ہر ایک کے پاس آئے گی۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ آپ جہاں بھی ہوں گے، اگرچہ آپ لوہے کی مضبوط سلاخوں میں چلے جائیں، جب آپ کی موت کا وقت آئے گا تو آپ موت سے بچ نہیں سکتے۔ موت نے آنا ہے۔ امیر المومنین ایک شخصیت کی طرح متوجہ فرماتے ہیں، اگر موت سے بچ سکتے تو جناب سلیمان کہ جن کے پاس ظاہری وسائل بہت زیادہ تھے، بہت بڑی حکومت کے مالک تھے، امیر المومنین فرماتے ہیں فلو ان احدا یجد الی البقاء سلما او لدافع الموت طریقہ لکان ذلک سلیمان ابن داؤد۔ اگر کوئی بندہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ سکتا، موت سے اپنے آپ کو بچا سکتا، تو وہ جناب سلیمان ابن داؤد ہوتے۔ الذی سخر له ملک الجن والانس مع النبوۃ وعظیم ذوالفا، وہ حضرت سلیمان کہ جن کو اللہ نے جنوں اور انسانوں پر حکومت عطا فرمائی تھی، نبی بھی تھے، اللہ کے مقرب انسان بھی تھے۔ فلما استوفى طعمته واستكمل مدته، جب ان کا رزق ختم ہو گیا، انہوں نے اپنی زندگی کے ایام مکمل کر لیے، رمته قصی الفناء بنبال الموت، فنا کی کمان نے موت کے تیر برسا دیے۔ اصبحت الدیار منہ خالیہ والمساکن معطلہ ووارثہا قوم آخرون۔ حضرت سلیمان جیسی شخصیت کے بھی گھر خالی ہو گئے، مکان ویران ہو گئے، ان کے بھی اور لوگ وارث بن گئے۔ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، ہر ایک کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا انجام موت ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کوئی نہیں رہا، جو بھی زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جو بھی زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا۔ جب احمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں تمہاری عارضی زندگی ہے، تمہاری مختصر زندگی ہے، اس طرح اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ خوبصورت زندگی بسر کرو۔ خالط الناس مخالطتاً ان عشتم ہنو الیکم و ان متم معہا
بقوا علیکم، لوگوں کے ساتھ مل جل کر گھل مل کر ایسی خوبصورت زندگی بسر کرو کہ لوگ تمہارے دیدار کے مشتاق رہیں۔ اگر زندہ رہو تو لوگ تمہاری ملاقات کے مشتاق رہیں، اگر دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پر آنسو بہائیں، یعنی رہو اس طرح کہ لوگ کریں تیری آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں مختصر وقت کے لیے آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، لیکن تمہاری عقل مندی یہ ہے کہ تم اس مختصر زندگی سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرو۔ معاشرے میں، لوگوں میں عقل مند ممکن ہے اس کو کہا جائے جس نے اچھی گاڑی بنا لی ہو، اچھا گھر تیار کر لیا ہو یا بہترین لباس پہنتا ہو، دنیا کے وسائل اچھے اس کے پاس ہوں، ممکن ہے معاشرے والے لوگ اس کو عقل مند سمجھتے ہوں، سمجھدار کہتے ہوں، لیکن آؤ عقل کل عقل، سرور کائنات رسول خدا نے عقل کا ایک پیمانہ بتایا ہے، فرماتے ہیں فَإِنَّ أَقْيَسَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادًا۔ رسول خدا فرماتے ہیں مومنین میں سے عقل مند سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھتا ہو۔ اور امیر المومنین نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا، من تذکر بعد السفر استعد، جو بندہ لمبے سفر کو یاد رکھتا ہے، آخرت کے لمبے سفر کو یاد رکھتا ہے، وہ حتماً اس لمبے سفر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ جوانی میں عدن کے واسطے ساما کر طالب، جوانی میں عدن کے واسطے ساما کر طالب، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جب جانا دور ہوتا ہے۔ عقل مند سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنی آخرت کے لیے سامان تیار کرتا ہے، آخرت کے وسائل ڈھونڈتا ہے، کیونکہ قبر وہ ہے عقل مند انسان سمجھتا ہے قبر مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ بابصیرت انسان اپنے دل کی کانوں کے ساتھ سن رہا ہوتا ہے کہ ہر وقت قبر پکار کے کہہ رہی ہے انا بیت الوحدہ، میں تنہائیوں کا گھر ہوں، ساتھی لے کر آنا۔ انا بیت الظلمہ، میں تاریکیوں کا گھر ہوں، روشنائی لے کر آنا۔ انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، بہترین بستر لے کر آنا۔ انا بیت الحیات، میں کیڑے مکوڑوں زہریلے سانپوں کا گھر ہوں، اپنے لیے دوائیں لے کر آنا۔ انا بیت الفقر، میں غربت کا گھر ہوں، اپنے لیے سامان اور مال لے کر آنا۔ موت کی تیاری عقل مند انسان کرتا ہے، اور اس تیاری کے بارے میں جب امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا موت کی تیاری کیا ہے، تو امیر المومنین نے فقط 3 جملے ارشاد فرمائے، اداء الفرائض واجتناب المحارم والاستعمال علی المکارم، واجبات کو ادا کر لینا۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین فرماتے ہیں واجبات کو ادا کر لینا، پھر واجبات میں واجب نمازیں ہیں، ادا ہوں یا قضا ہوں، جس کی قضا رہ جائیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ فقط نماز نہیں ہے، نماز کے علاوہ بھی شریعت محمدی میں بہت سارے واجبات ہیں، اور اگر لوگوں کے حقوق ہیں تو وہ بھی انسان کے ذمہ واجب ہوتے ہیں، ان کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ امیر المومنین نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ موت سے پہلے اسی زندگی میں ان تؤدی الی المخلوقین حقوقہم حتی تلقی اللہ لیس علیک تابعۃ، اسی مختصر زندگی میں اگر کسی کا حق تمہاری گردن میں ہے تو موت کے آنے سے پہلے ان کے حقوق ان کو واپس کر دو، یہاں تک
تک کہ جب تم اللہ کے ساتھ ملاقات کرو تو تمہاری گردن میں کسی کا حق باقی نہ ہو۔ ادا الفرائض واجتناب المحارم، حرام کاموں سے بچنا، والاجتماع علی المکارم، اچھے اخلاق کو اپنا لینا، موت کی تیاری، واجبات کو ادا کرنا، محرمات سے اپنے آپ کو بچانا، اچھے اخلاق اپنا لینا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جو بندہ یہ تین کام کر لیتا ہے پھر اسے پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ واقع علی الموت ام واقع الموت علیہ، وہ موت پر واقع ہو جائے یا موت اس پر واقع ہو جائے۔ اور ساتھ ہی فرمایا واللہ ما یبالی ابن ابی طالب واقع علی الموت ام واقع الموت علیہ، اللہ کی قسم ابن ابی طالب کو کوئی پرواہ نہیں موت علی پر واقع ہو جائے یا علی موت پر واقع ہو جائے۔ موت سے چاہے ہم گھبرائیں چاہے خوش ہوں، موت نے حتماً آنا ہے۔ اور اکثر لوگ موت سے گھبراتے ہیں، موت کا نام سن کر ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے میرا حبیب کہہ دیں ان لوگوں کو جو لوگ موت کا نام سن کر بھاگ رہے ہیں کبھی موت سے بھاگ نہیں سکتے، موت سے بچ نہیں سکتے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت حتماً تمہاری ملاقات کر کے رہے گی۔ اور یہ ہم موت سے آخر ڈرتے کیوں ہیں، ہمیں خوف کیوں ہوتا ہے؟ لوگ آتے تھے ائمہ معصومین سے یہ سوال کرتے تھے یا رسول اللہ ہمیں موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں موت سے بڑا ڈرتا ہوں، موت سے پریشان رہتا ہوں، آخر کیا وجہ ہے؟ رسول خدا نے فرمایا آلکا مالن، کیا تو مال رکھتا ہے؟ قال نعم، کہتا ہے جی میرے مولا میرے پاس مال ہے۔ فقدمتہ، رسول خدا نے فرمایا کیا مال کا ایک حصہ تو نے اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے؟ قال لا، کہتا ہے نہیں میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیجا۔ تو رسول خدا نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیجا، تمہیں اسی وجہ سے موت سے ڈر لگتا ہے۔ موت سے ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے، دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی زینتوں میں، دنیا کے مال میں ہم نے اپنے ذہن سوچ اور فکر کو لگا دیا ہے، آخرت سے اپنے آپ کو غافل کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا اوصیکم بذکر الموت و اقلال الغفلۃ عنہ، میں تمہیں موت کو یاد کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کبھی موت سے غافل نہ ہونا۔ اور کیسے تم موت سے غفلت کر سکتے ہو؟ کیسے تم اس چیز سے غفلت کر سکتے ہو جو تم سے غافل نہیں ہے؟ وہ تو ہمیشہ تمہاری انتظار میں ہے، تمہارا ہر ایک نفس، تمہارا ہر ایک گھنٹہ، تمہارا ہر ایک دن موت کے تمہیں قریب کر رہا ہے۔ اور ایک شخص نے آ کر امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں عرض کیا فرزند رسول کیا وجہ ہے؟ مجھے موت پسند نہیں ہے، میں موت کو پسند نہیں کرتا، مجھے موت ناپسند ہے۔ تو فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اخربتم آخرتکم وامرتم دنیاکم، تم نے اپنی آخرت کو ویران کیا ہے، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کیا ہے، دنیا کو آباد کیا ہے۔ انتم تکرہون النقلۃ من العمران الی الخراب، یہی وجہ ہے کہ تم آباد جگہ کو چھوڑ کر ویران کی طرف جانے کو ناپسند کرتے ہو۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ائمہ معصومین کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مختصر زندگی میں توشہ آخرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔